پڑا کہ محبوب آپ کی گفتار بھی پاکیزہ اور آپ کا کردار بھی پاکیزہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں، اور اللہ اور ان انبیاء کے درمیان جس ذات کو جوڑا گیا وہ قدسی، وہ ہستیاں وہ ہیں جن کو ملائکہ کہتے ہیں، جن سے غلطی کی رب نے گنجائش ہی نہیں رکھی اور غلطی ہونے بھی نہیں دیتا۔ یفعلون ما یؤمرون، انہیں وہی کرنا ہوتا ہے جو رب حکم دیتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ معصیت کے ساتھ ان کی چادریں داغدار نہیں، گناہ بھی کوئی نہیں، معصیت بھی نہیں، غلطی بھی نہیں، پاک اور صاف ہستیاں، ان کو ملائکہ کہتے ہیں۔ حضرات سند دیکھیے، رب پاک ہے، ملائکہ اور خصوصاً وحی والے جبریل امین، نازل بہ الروح الامین، امانتوں والی ذات اور ہستی بھی پاک، اور جس ذات کے اوپر یہ آ کے پیغام اترتا ہے علی قلبی کا، یہ وہ دل ہے کہ جس کی دھڑکنیں بھی پاک، جس کا خون بھی پاک، جس کا دل دماغ سوچ بھی پاک، جس کے اعضاء اور وجود کا انگ انگ پاک، جس کی نظر بھی پاکیزہ، سماعت بھی پاکیزہ، اور ایک ایک ادا کے اندر میرے رب نے پاکیزگیاں رکھی ہیں۔ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اب آئیے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں دیکھنے کے لیے جو آنکھ دی ہے وہ آنکھ کیسی ہے؟ مالک فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ما زاغ البصر وما طغى، کہ ہمارے محبوب کی جو نظر ہے اس نے جب بھی جو دیکھا ہے، جہاں پر جو دیکھا ہے، جس کیف جس حیت میں دیکھا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، وہ نظر، وہ آنکھ اپنی حدود، اپنی قیود سے آگے بڑھی نہیں، کبھی غلط دیکھا نہیں، ٹیڑے زاویے سے اس نے کبھی جو ہے وہ نظر ڈالی نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس نظر اور دیکھنے والے کی آنکھ کا جب تصور ذہن میں لائے تو میرے ملک کے نامور بابا جی بولے تھے، ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا، ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا، پورا یار تولا مل کی بنسی۔ ان کے دور میں 1.25 لاکھ بڑی قیمت ہوگی، میں پوری کائنات وار دوں، میرے محبوب کی آنکھ تو کیا ایک نظر کی قیمت نہیں رکھ سکتی۔ حضرات، جو آنکھ اتنی عظیم، جس آنکھ نے دنیا دیکھی، وما فیہا دیکھا، زمین اور آسمان کے مابین دیکھا، اور پھر بیت المقدس کے نظارے، آسمان اول ثانی و ثالث و رابع و خامس و سادس اور سابع تلک، سدرۃ المنتہا تلک، ان انتہاؤں سے آگے اللہ کی جو ہے جزا اور سزاؤں کے، جہنم اور جنت کے مناظر دیکھے۔ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ آنکھ جو اتنی با کمال ہے، وہ آنکھ جس پہ پڑی پھر وہ پاک کیوں نہیں؟ ذرا سوچنا، وہ آنکھ صرف 5 پہ نہیں پڑی، ان 5 پہ نو ڈاؤٹ، دوسری رائے ہی نہیں، لیکن جس نے محدود سوچا ہے، ہم اس محدود کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی بات ایمان کی ہے، بات محبت کی ہے، بات تعلق کی ہے، بات آپس میں پیار کی ہے، بات نسبت کی ہے، بات اس نسبت کی ہے جس نسبت سے جو جڑ گیا اس کی زندگی کا ایک لمحے کا ایمان کے ساتھ محبوب کا دیدار، ایک پل کے لیے محبوب کے ساتھ بیٹھ جانا، آج کی پوری دنیا مل کر کے ساری زندگی تلاوتیں کرتی رہے، قیام کرتی رہے، رکوع کرتی رہے، سجود کرتی رہے، یہ اس ایک نظر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو محبوب کے رخ انور پہ پڑی تھی۔ سوچنا ذرا، آنکھ اگر اتنی پیاری ہے تو جس آنکھ نے ابو بکر کو صدیق بنایا، پھر وہ تن پیارا کیوں نہیں، وہ پاک کیوں نہیں، اور اس سے تیرا میرا دل صاف کیوں نہیں؟ ارے وہ نظر پڑے
उमर पे, बाप कहे बकरियां चरानी नहीं आती, मेरा रब कहे महबूब देखो, चुनो, करीब करो, हाथ बढ़ाओ, मुसाफा करो, सीने से लगाओ। नजर पड़ी, फारूक बन गए, जिस रास्ते से चले शैतान भी भागे। रुस्तम कांपे, किसरा कांपे, 22 लाख मुरब्बा मील पे मेरा रब हुकूमत अता फरमाए। जब ये नजर पड़ी उस्मान के तन पे, रब ने महबूब के पूरी दुनिया में किसी इंसान के हिस्से में नबी की 2 बेटियां नहीं आई। ऐसी पाकीज़गी, ऐसी तहारत, तू सोचे भी तो सोच ना सके, तेरी सोच वहां ना पहुंचे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे इंतखाब, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिफा उनको सखी बनाए, अजीम बनाए, बाहया बनाए, बाकिरदार बनाए, पाक साफ सुथरा बनाए। हजरात नजर अली पे पड़े, मुर्तजा बने, असदुल्ला बने, हैदर बने, कर्रार बने, जर्रार बने और वफादार बने। ये नजर अशरा मुबशरा पे पड़े तो वो सब के सब जन्नती बने, मुहाजिरीन पे पड़े, अस्साबिकून अल-अव्वलून पे पड़े, हजरात ये बदर वालों पे पड़े, शहीद बन जाए, गाजी बन जाए, उहद वालों पे पड़े, सैयदुश शुहदा बन जाए, और लोगों ये खंदक वालों पे पड़े, अहजाब के सामने डट जाने वाले बन जाएं, हुदैबिया वालों पे पड़े, बैअत रिजवान के मालिक बन जाएं। ये जिन पे भी पड़ती गई, कोई अंसार बना, कोई वफादार बना, कोई हयादार बना, कोई मुहाजिर बना। लोगों आखिर में क्या हुआ कि 1-2 तन की बात नहीं, सब तन को रब ने इकट्ठा जोड़ के कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, महबूब जिन्हें तुमने चुना, जिन्होंने आपको चुना, हाथ तेरा है, बैयत इनकी है, नजर तेरी है, मंजूर मुझको है, समात तेरी है, और इनकी समाअत पे भी राजी, सुनने पे भी राजी, देखने पे भी राजी, इनके वजूद पे भी राजी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, वो मुझ पे राजी, वो तुझ पे राजी, मैं इन पे राजी, वो मुझ पे राजी, मैं इनके एक एक फर्द और एक एक हिस्से पे राजी। और आवाज देता हूं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हजरात दुनिया अपनी कंपनियां बना के कहती है मेरी कंपनी बड़ी अच्छी, मेरी कंपनी, आइए इस उसूल को भी ले लें, मेरी जमात बड़ी अच्छी, मेरा इदारा बड़ा अच्छा, और उसमें कोई फॉल्ट नहीं, सब खूबियां, मेरा सूबा अच्छा, मेरा मुल्क अच्छा, मेरा वतन अच्छा, जन्मभूमि अच्छी, मेरा वजूद अच्छा। अल्लाह फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू, जाओ इसका ट्रांसलेशन करवा के देखो क्या बनता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कंपनी, आप और आपके साथी, आप और आपके सहाबी, आप और आपकी मईयत, आप और आपके दोस्त, आप और आपके यार, आप और आपके अहबाब, आप और आपके असहाब। दुनिया कहे मेरी कंपनी अच्छी, रब कहे मैंने पूरी कायनात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सब असहाब जैसा किसी को बनाया ही नहीं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। इनकी रुकू, इनके क़ियाम, इनके सजदे, इनकी पेशानियों पे निशान पहली किताबों में जिक्र और तज़किरे। अल्लाह कहते हैं हमने चुना। और भाइयों ये तो आंख की बात थी ना, आइए जरा थोड़ी लबों की भी बात कर लें। हमारे लब पे जब किसी का नाम आता है तो बड़े हिसाब से आता है, और मैं आपको अच्छी तरह कह दूं, हमें कोई प्यारा प्यार से एक दफा जिक्र कर देना तो दुनिया क्या कहती है, फलाणिया कोल बैठे सा ते तुहाडा जिक्र खैर हो रहा सी, बंदा फूल जाता है, अच्छा वो मेरा नाम ले रहे थे। भाइयों जब मेरे महबूब की जुबान और लबों की बात आई तो कुरान बोला वमा यंतिकु अनिल हवा,
इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब कुरान की इस आयत पे मेरे बुजुर्ग पंजाबी वाले गौर करके बैठे, तसव्वुर की दुनिया में प्यार और मोहब्बत में, ईमान और मवद्दत में डूबे, तो क्या बोले कि महबूब जब आप बोले होंगे, जुबान हिली होंगी, होंठ जुम्बश में आए होंगे, कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। सोच के कहते हैं, महबूब ए लाली तुहाडे बुल्लां दी, ए सुरखी तुहाडे बुल्लां दी, ऐसी तैसी फुल्लां दी, वो फूल पूरी दुनिया के मिलके एक तरफ मेरे महबूब की पंखड़ी से ज्यादा, गुलाब से ज्यादा तरावत, खुशबू, नरमी, प्यार, मोहब्बत वाले होंठों से जब लफ्ज निकलते होंगे, अस्हाबी, मेरे अस्हाब, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे अहबाब, मेरे कलमा पढ़ने वाले, मेरे मुहाजिरीन, मेरे अंसार, मेरे प्यार, मेरा इंतखाब, मेरा चुनाव, मेरे हाथ पे हाथ धरने वाले, मेरे सीने से सीना लगाने वाले। सोचो वो मंजर कैसा होगा। तेरा मेरा तज़किरा महबूब कर दे तो हम जो है फूले नहीं समाते। जो 24 घंटे जिनकी नजरें कभी महबूब पर, कभी कान आका के सामने, कभी आवाज, कभी अहादीस, कभी कुरान, कभी आयात, कभी तिलावत, कभी जो है नमाजें, कभी आवाजें, ये सब चीजें क्या थी? ये वो प्यार था, मोहब्बत थी, ये वो सफाई थी, ये वो इस्लाम था, ये वो ईमान था, ये वो सुथराई थी, ये वो पाकीज़गी थी कि जिसने एक एक तन को पाक कर दिया। हजरत कपड़ा मैला हो तो धोएं तो साफ हो जाता है। कपड़ा मैला हो, आप लोगों को पता होना चाहिए, आज वक़्त नहीं वगरना मैं इस मौजू को छेड़ता कि ये देखिए जरा, वहां से लेके इस कोने तलक जितने नाम हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो सफाई में इस्तेमाल हुई हैं मेरे महबूब के सहाबा के। जान को, माल को, दिल को, इज्जत को, आबरू को, वफाओं को साफ करके निखारने में, निथारने में। कपड़े पे दाग हो पानी से धोते हैं, पानी से न धुले तो साबुन लगाते हैं, साबुन से साफ ना हो तो सरफ यूज करते हैं, सरफ से भी ना हो तो बलीच लगाते हैं, बलीच भी साफ ना कर पाए तो ब्रश से रगड़ते हैं। हजरात ये मेरे रब के 99 नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इनमें से एक एक नाम अल्लाह की जात और सिफात को, इन सहाबाए किराम को धो करके साफ करके इसका कलर, इसका फ्लेवर, इनकी खुशबू उनकी जिंदगियों में और उनके किरदार में पाई जाती है। हजरात इस तरफ जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम है, ये सिर्फ नाम ही नहीं है, इन नामों का काम और इनकी खुशबू, इनका फ्लेवर, इनकी तासीर, इनका असर, इनके रवैये और ये सारी चीजें और ये खुशबुएं आपको असहाबे रसूल की जिंदगियों में नजर आएंगी। फिर भी कोई कहे कि वो पाक नहीं तो फिर हम कहेंगे वो जुबान ही पाक नहीं, और फिर भी अगर कोई सोचे कि वो पाकीज़ा नहीं तो फिर उसे अपनी सोच को धोना चाहिए। उसकी सोच में गंदगी है, गटर के मुंह पे कस्तूरी लेप कर देने से वो साफ नहीं हो जाता। इन चीजों को अगर समझना है तो आइए जरा नाम पढ़ते चले जाइए, जरा इसका भी थोड़ा सा चेक कर लें। क्या लिखा है ऊपर? अल्लाह लिखा है। हाँ लोगों, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, कलमा पढ़ने से पहले ये लोग क्या कहते थे? या लातू, या मनातू, या उज्जा, या हुबल, या वद, या सवा, या यगूक, या यऊक, या नस, ये बोलते थे। कलमा पढ़ने के बाद दिल पाक, दिल, नजर, जिस्म, जुबान, अल्फाज, जाओ पूरे असहाब सब तन में एक तन दिखा दो जिसने मेरे महबूब पे ईमान लाने के बाद कभी या लातू या मनातू बोला हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सीरतुन नबी, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा व अहले बैत। हजरात, नाम अल्लाह का, और देखिए ये अगर सोने लगे तो फिर भी जुबान पे,
पाकीज़ा नाम अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह जुबान पे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, पाक नाम लिया तो अल्लाह का, सो के उठे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, नाम लिया अल्लाह का, वाशरूम जाने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खुबाइस, नाम लिया सब तन ने अल्लाह का। हजरात ये वाशरूम से बाहर निकले, गुफराना का मुआफिया मांगी सब तन ने अल्लाह से, वुजू करने लगे बिस्मिल्लाह, नाम लिया सब तन ने अल्लाह का। तरबियत मेरे महबूब ने की, वुजू करके उठे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, सब तन की जुबान पे नाम अल्लाह का, वुजू करके घर से निकलने लगे, फिर बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, नाम लिया सब तन ने अल्लाह का। मस्जिद में दाखिल हुए, क्या बोला? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, सब तन बोले नाम अल्लाह का। नमाज के लिए खड़े होने लगे, अल्लाह अकबर, सब तन ने नाम लिया अल्लाह का। हजरात सना पढ़ने लगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सब तन ने नाम बोला अल्लाह का। फातिहा पढ़ने लगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नाम लिया तो अल्लाह का। हजरात सूरत मिलाई, कुल हुवल्लाहु अहद, नाम लिया तो अल्लाह का। रुकू में जाने लगे, अल्लाहु अकबर, नाम लिया अल्लाह का। खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, नाम लिया तो अल्लाह का। सजदे में गए, सुबहान रब्बियल आला, नाम लिया तो अल्लाह का। उठे, दरमियान में बैठे, रब्बिगफिरली, नाम लिया तो अल्लाह का। अगला सजदा, तशहुद में गए, अत्तहियातु लिल्लाह, नाम लिया तो अल्लाह का। दरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नाम लिया तो अल्लाह का। दुआ पढ़ी, रब्बना आतिना, नाम लिया तो अल्लाह का। सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नाम अल्लाह का। और फिर क्या बोला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नाम अल्लाह का। मस्जिद से निकले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, नाम अल्लाह का। कोई मिला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नाम अल्लाह का। घर में दाखिल हुए, बिस्मिल्लाह, नाम अल्लाह का। खाना लेने लगे, बिस्मिल्लाह, नाम अल्लाह का। मैयत आई और कोई बीमार मिला, तीमारदारी करने लगे, लाबासा तहुरुन इंशाअल्लाह, नाम अल्लाह का। जनाजा पढ़ने लगे, नाम अल्लाह का। ताज़ियत करने लगे, इन्ना लिल्लाहि मा अखदा व लहू मा आता, नाम अल्लाह का। ये सब तन वो थे जो मेरे महबूब की टकसाली में पले हुए और उसी अदा के मुताबिक ढले हुए। जब भी बोले नाम अल्लाह का, ये रब के पाक नाम की अदाएं पूरी जिंदगी के शबो रोज में नजर आए। फिर भी कोई कहे कि नहीं वो पाक नहीं, तो फिर उसकी जुबान पाक नहीं या उसकी नजर दिल दिमाग पाक नहीं। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। हजरात अगला नाम क्या लिखा है यहां पे? हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, ला इलाहा कह के फिर सामने जितनी मर्जी मुश्किलें आई, कोयलों पे लेटे तो तब भी ला इलाहा, और कोई नहीं सिर्फ अल्लाह, और कोई नहीं सिर्फ अल्लाह। आंखें निकल गई, कोई नहीं सिर्फ अल्लाह। जिस्म चिर गया, कोई और नहीं माबूद सिर्फ अल्लाह। सूलियों पे चढ़ गए, कोई और नहीं सिर्फ अल्लाह। लोगों पत्थर जो है पेट पे बांधे, लेकिन किसी और की तरफ सर नहीं झुकाया, सिर्फ अल्लाह। माबूद जो है जब उसने कहा, लड़ गए, मर गए, कट गए, अंग अंग जो है मुसला हो गया, लेकिन जुबान पे नाम सिर्फ अल्लाह का। बेरे मऊना पे 69 लाशें टुकड़े टुकड़े करके रख के फिर हराम इब्ने मलहान को कहा, अब एक दफा कह दे हुबल तेरी जय, लात मनात उज्जा बचा ले, एक दफा नाम ले दे, थोड़ा सा सर झुका दे, हम तीर पीछे हटा लेंगे। कहा इधर आ जालिम, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। वफा का वादा कर लिया है, दिल साफ कर लिया है, मन साफ है, जुबान भी साफ रहेगी। 69 मरे हैं तो मत कहो कि इनकी शहादतों से घबरा के मैं डर के आपकी बात जुबान पे ले आऊंगा। ओए तू तीर मार के देख, मारा,
جب تیر لگا کیا بولا؟ فزت و رب الکعبہ، ایسا پاکیزہ بول بولا سب تن نے شہادتیں پیش کر دی کہ زبان پہ نہ لات ہے، نہ منات ہے، نہ عزا ہے، نہ ہبل ہے، معبود ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرات یہ کردار تھا، یہ پاکیزگیاں تھیں۔ لا الہ الا ہو، آگے کیا لکھا ہے؟ الرحمن، رحمان ایسا مانا، رحمان کا معنی ہے جو بنائے، بنا کے سنبھالے، مسائل کو جانے، وسائل دے، ماننے والوں کو بھی دے، نہ ماننے والوں کو بھی دے۔ لوگوں رب مان کے، رحمان مان کے، پورے اصحاب رسول میں سے ایک صحابی، سب تن کی بات کر رہا ہوں، ایک تن ایسا دکھا دو جس نے پوری زندگی اپنی جھولی پھر کسی اور کے آگے پھیلائی ہو، کشکول کہیں اور جا کے رکھا ہو، جو بھی مانگا رب سے مانگا، روٹی مانگی رب سے، پانی مانگا رب سے، رزق مانگا رب سے، اولاد مانگی رب سے، اور جان مانگی رب سے، صحت مانگی تو رب سے، سر جھکایا تو رب کے سامنے، جو بھی مانگتے چلے گئے، ربنا ربنا ربنا، اللہم اللہم اللہم، دعاؤں میں وہ، مناجات میں وہ، اور عبادات میں وہ، ریاضت میں وہ، سیادت میں وہ، قیادت میں وہ۔ انہیں علم تھا جس نے چونچ دی ہے وہ دانا بھی دیتا ہے، جس نے پیٹ لگایا ہے وہ رزق کے مین گیٹ بھی دیتا ہے۔ پاکیزگیاں ہو تو ایسی، تعلق ہو تو ایسا، وفا ہو تو ایسی۔ الرحیم، انہیں پتا تھا یہ فلیور سب تن کے اندر نظر آئے گا۔ رحیم اسے کہتے ہیں جو بدلہ لے، رحیم اسے کہتے ہیں جو حساب کر لے، رحیم اسے کہتے ہیں جو مشکل میں کام آئے، رحیم اس کو کہتے ہیں جو برے کام کی سزا دے، رحیم اس کو کہتے ہیں جو اچھے کام کی جزا دے، رحیم اس کو کہتے ہیں جو اچھے برے میں فرق کرے، رحیم اس کو کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، دونوں کو برابر نہیں کیا جا سکتا۔ پاس ہونے والا، محنت کرنے والا کامیاب ہونا چاہیے، اور آوارگی کرنے والے کو ناکام ہونا چاہیے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ان کو علم تھا اللہ نے حساب اور کتاب کا معاملہ رکھنا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ لمن الملک یوم ہے، للہ الواحد القہار ہے۔ جب ایسی ہستی ہے پھر مجھے پوری زندگی میں محبوب کے اصحاب میں ایک تن تو دکھا دیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز میں پیچھے رہا ہو۔ پتہ تھا رب کو حساب دینا ہے، یہ تو شکایتیں ملی، یہ تو آیا کہ ایک شخص نے کہا اب ساری زندگی قیام کروں گا، آرام نہیں۔ کوئی ایک صحابی ملے جس نے روزہ چھوڑا ہو، یہ تو ملا کہ اب ہمیشہ روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ ایک صحابی مل جائے کہ جس نے زکوٰۃ کے معاملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ کھینچا ہو۔ حضرات دور ابی بکر صدیق آیا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آزمائش آئی اور وہ لوگ جو فتنہ پرور تھے گھسے اور انہوں نے وسوسے ڈالے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور کہنے زکات دے کر کے دعا منگوایا کرتے تھے، آپ دعا کرتے تھے رب پاک کر دیتا تھا۔ اب مال دے دعا کرنے والے نہیں، میرے رب کے محبوب کے تربیت میں پلے ہوئے، صفہ میں پڑے ہوئے، مسجد نبوی میں سفر حضر میں محبوب کے ساتھ صاف ہونے والے صدیق اکبر نے لوگوں کے ذہن صاف کر دیے۔ لوگوں یاد رکھو میرے محبوب کے دور میں اگر کوئی بکری تو درکنار اس کے گلے میں ڈلی ہوئی رسی زکات میں دیتا تھا، آج اگر نہیں دے گا کوئی نہ بھی لڑے، صدیق تب تک نہیں سوئے گا جب تک وہ اس سے جو ہے وصول نہیں کر لیتا۔ حضرات ایمان ہو تو ایسا، یقین ہو تو ایسا، عمل ہو تو ایسا، طہارت ہو تو ایسی، پاکیزگی ہو تو ایسی، یہ سب تن ساتھ ملے اور یہ ڈنکا لہرایا گیا، الحمدللہ بچایا گیا، پرچم بلند ہوا، اور اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا کہ میرے محبوب کے سب تن پاک ہیں اور کیسے ان کے عظیم سوچے عظیم کام ہیں۔ حضرات الرحیم کے بعد
اگلے نام سے لے کے آخر تک آ جاؤ، اس طرح بڑھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، محمد کا معنی تعریف کیا گیا جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو۔ جاؤ پوری زندگی میرے محبوب کا ایک صحابی لے آؤ جس نے آقا کے بارے میں کبھی کچھ منفی بولا ہو، تعریف نہ کی ہو۔ آئیے دو مثالیں لے لیں۔ سمیہ کو کہا گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، سمیہ اور کچھ نہیں، مکہ اکٹھا ہے، لوگ اکٹھے ہیں، مشکل وقت ہے، چاروں طرف گھیرا ہے، اپنے بیگانے ہیں، دشمن پرائے ہیں، تیری عزت کا مسئلہ ہے، صنف نازک ہے، عورت ہے، اتنا ہو کے دلیر نہ بن، اتنی شیر نہ بن، تیری دونوں ٹانگیں سرکش اونٹوں سے باندھ دی گئی ہیں۔ ابو جہل غصے میں ہے، سردار اس وقت چیر پھاڑ کر دے گا، جسم کو دو ٹکڑے کر دے گا، نیزوں سے چھلنی کر دے گا۔ ایک کام کر، محمد کا نام چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دے۔ سردار ہم ہیں، وقار ہمارا ہے، عزت ہماری ہے، آبرو ہماری ہے، تو ہماری ہے، تیرا دل اس کے ساتھ نہیں دھڑکنا چاہیے۔ حضرات بتائیے، مرد تو مرد، صنف نازک ہو کے، عورت ہو کے، دنیا میں مجبور ہو کے، مقہور بے بس ہو کے، لاچار ہو کے کیا کہہ گئی تھی کہ محمد نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جو ہوتا ہے تم کر کے دیکھو، جب تک جسم میں جان ہے یہ وفا اس کے ساتھ، ادا اس کے ساتھ، جسم اس کے نام، باڈی اس کے نام، ایمان اس کے نام، یقین اس کے نام، اتقان اس کے نام، محمد الرسول اللہ۔ جسم چر گیا، رگڑ دیا گیا، حضرات اونٹ سرکش لے کے آدھا حصہ ادھر آدھا ادھر بھاگے، لیکن ایک ایک انگ سے آواز آتی رہی، محمد الرسول اللہ۔ آئیے یہ نام کی خوبی اور خوشبو کیسے آتی ہے۔ جناب خبیب ہے رضی اللہ تعالی، کہا سولی چڑھنے والا ہے، اس کو چیک کرو کہ اس وقت کیا کرتا ہے۔ تنہائی میں بند کمرے میں کچھ پھل رکھے گئے، بچہ بھیجا گیا، اور پیچھے تیر لے کے دنیا کھڑی ہو گئی کہ اگر یہ بچے کو کچھ کہے گا تو ہم اس کا سر اڑائیں گے۔ انہیں کیا علم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے، نہ انہوں نے کسی کو سکھایا ہے جو بچہ ہے، جو عورت ہے۔ وہ تو میدان جنگ میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں۔ بچے کو لیا، گود میں بٹھایا، پھل کھلائے، دنیا دنگ رہ گئی کہ ہم اس کو موت کے منہ میں لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے بچے سے، دشمن کے بچے سے پیار کر رہا ہے۔ حضرات ہاں وہی ہوا، سولی پہ چڑھانے لگے، نیچے سے کھینچنے لگے پھٹا، اور کیا بولا؟ ایک دفعہ ایک لفظ بول دے، تجھے چھوڑ دیں گے، زندگی مل جائے گی، سولی ٹل جائے گی، پھانسی کے گھاٹ سے اتار لیا جائے گا، اور اگر تو نے نہ بولا تو تیرا جو ہے انجام خراب ہوگا۔ کہا کیا بولوں؟ کہا کہہ دے کاش میری جگہ محمد ہوتے، میری جگہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو وفا ہو تو ایسی، پاکیزگی ہو تو ایسی، سوچ دل دماغ جان دے دی ہے، مگر کچھ غلط نہیں سوچا، غلط نہیں بولا۔ کہا ظالموں میں یہ نام نہیں لینے والا۔ کہا گردن کا منکا ٹوٹ جائے گا، کہا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، کہا زبان حلق سے باہر آ جائے گی، کہا نکلتی ہے تو نکل جائے، کہا ڈیلے موٹے ہو کے باہر آئیں گے، کہا آ جائیں، کہا گردن لٹک جائے گی، کہا ہو جائے، کہا پرندے نوچ جائیں گے، کہا نوچ جائیں، کہا اوندے منہ گرو گے، کہا گر جاؤں، لستو ابالی حین اقتل مسلمن علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی۔ اگر میری موت محبوب سے وفا کے ساتھ اور اللہ کے پاک دین کے اوپر ہوتی ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں کہ مجھے مرنے کے بعد میں دائیں گرتا ہوں یا بائیں گرتا ہوں، سامنے گرتا ہوں یا پیچھے گرتا ہوں، زبان نکلتی ہے یا آنکھیں نکلتی ہیں، پرندے نوچتے ہیں یا ٹکڑے ہوتے ہیں، جو مرضی ہو جائے، میں اپنی وفا نہیں بدلنے والا۔ سن لو مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جگہ محبوب کو کانٹا بھی چبھے۔ کن کی بات کرتے ہو؟ آئیے وہ پاک کیسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام محمد، احمد، حامد، چلتے جائیے، کوئی لے لیے، آخری نام لے لے، نیچے لکھا ہوا ہے عادل۔ عادل
عمر جیسا انسان 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، لیکن عدل دیکھیے، ان کے بارے میں بولتے ہو آج تیری میری باری ہو، گاڑی تیری ہو، حکومت تیری ہو، پروٹوکول ہوگا، یہ بھی رک جائیں، وہ بھی رک جائیں، وہ بھی رک جائیں، یہ بھی رک جائیں، میں گزر جاؤں، مریض ہے مرتا ہے مر جائے، عورت ہے ڈلیوری کے ایام میں ہے ذبح ہوتی ہے ہو جائے، بچہ موت کے منہ میں جاتا ہے چلا جائے، بزرگ دم گھٹ کے مرتا ہے مر جائے، میں گزر جاؤں، میں پہلے اپنے وجود کو، لیکن بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، پورا کفر سر جھکا کے کھڑا ہے، اور جس غلام کو پروٹوکول کتنا ہے، ایک سواری ہے، کبھی یہ چڑھتے ہیں اور کبھی وہ، یہ مہار پکڑتے ہیں کبھی وہ، جب آخری ٹرم آئی تو باری چلنے کی جناب عمر کی، امیر المومنین کی، کہ کیسر و کسرا دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور آج بیت المقدس کی چابیاں تھمانے آئے ہیں۔ دیکھا تو پیدل چلے آ رہے ہیں، اونٹ کے اوپر روٹین کے مطابق وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہے یہ ان کا بادشاہ ہے، ساتھ میں مسلمانوں کے کمانڈر کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا امیر وہ ہے جو پیدل چلا آ رہا ہے۔ کہا کیسا ہے؟ قریب ہو کر کے کہنے لگے کہ جناب آپ اوپر اونٹ پہ ہی سوار ہو جاتے۔ کہا سنو، لقد اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، اسلام کے عدل کی وجہ سے ہمیں عزت ملی تھی، اس سے ہٹ کے اگر ہم کوئی پروٹوکول مانگیں گے وہ عزت نہیں ہوگی، رسوائی ہوگی۔ میرے پیدل چلنے میں رسوائی نہیں ہے، میں اپنی باری کو چھوڑ کے اوپر بیٹھ جاتا، نا انصافی ہوتی تو یہ رسوائی تھی، بات رسوائی کی تھی۔ لوگوں اتنے مرتبے پا کر کے بھی انہوں نے اپنے اندر سے وہ خوشبو نہیں چھوڑی، وہ ادائیں ختم نہیں کی، وہ وفائیں نہیں چھوڑی، وہ محبوب کی خصوصیات اور صفتیں ان کے اندر سے اجاگر اور چھلکتی تھی، وہ رنگ دکھتا تھا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، حضرات قرآن کی پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تلک ایک ایک آیت کہتی ہے سب تن پاک ہے۔ میں ذرا اشارہ کر دوں، الحمد کو لے لو، میرے محبوب کے سب صحابہ حمد پڑھتے ہوئے، رب کا لفظ لے لو، کسی بھی صحابی نے رب کے علاوہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، دکھ درد کا مالک، آسانیاں دینے والا، تنگیاں دینے والا کسی اور کو نہیں سمجھا۔ اگر سمجھا یا جانا ہو پوری زندگی ڈھونڈ، چراغ راہ لے کے ڈھونڈ، ایک مثال ڈھونڈ نہیں ملے گی۔ العالمین، رب کو عالمی جانا، انٹرنیشنل مانا، کل کائنات کا مالک جانا، ہر جہان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے ساتھ تعلق رکھا، رحمان کی بات ہو چکی، رحیم کی ہو چکی، مالک یوم الدین، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے۔ ایاک نعبد، یہ پاکیزگی ہے سب سے پہلے صحابہ کی جو بولتے تھے ایاک نعبد۔ جاؤ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک صحابی کی عبادت کسی اور کے نام دکھا دو، نیت کسی اور کے نام دکھا دو، جملے کسی اور کے نام دکھا دو، کلمے کسی اور کے نام دکھا دو، ادائیں کسی اور کے نام دکھا دو، قیام کسی اور کے لیے دکھا دو، رکوع تشہد سجدے کسی اور کے لیے دکھا دو، دعا مانگتے ہوئے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کسی اور سے دکھا دو، مدد مانگی تو اسی رب سے، جھولی پھیلائی تو اسی رب سے۔ توحید جیسی پاکیزگی ان کے دامن میں تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ان کا رستہ بھی دیکھو پاک، صراط بھی دیکھو پاک، سبیل بھی دیکھو پاک، ان کا جو ہے اس رستے پہ چلنے کی ادا بھی دیکھو پاک۔ صراط الذین انعمت علیہم، رب کے انعام بھی دیکھو پاک، کبھی رضا دے کے، کبھی وفا دے کے، کبھی عزت دے کے، کبھی آبرو دے کے، کبھی صدیق بنا کے، کبھی فاروق بنا کے، کبھی جو ہے حیات دار بنا کے، کبھی روا دار بنا کے، کبھی حیدر کرار بنا کے، کبھی مہاجر و انصار بنا کے، کبھی جنتوں کا حقدار بنا کے، کبھی جو ہے عظمت والا بنا کے، رب نے دی ایسے رستے دے دیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام کی بارش کر دی، غیر المغضوب علیہم، رب نے ان سے غضب اٹھا لیے، ولضالین،
गुमराहियों को उनसे हटा दिया, उनको जन्नत की राहों पे लगा दिया। इन्हें असहाब रसूल कहते हैं, इन्हें सबतन पाक कहते हैं। बात अलिफ लाम मीम की हो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हो, आज हमें शक होगा, उन्हें शक नहीं है। आसमान से भेजा गया, जिब्रील लेके आए, आका ने पढ़ा है, उन्होंने लिख लिया है, लिख के महबूब ने दोबारा सुन लिया है, उसे लिख के याद कर लिया है, हिफज करके वेया में ले आए, बर्तन में रख दिया है। साल में जितना उतरा है, जिब्रील अमीन रमजान में आए हैं, आकर के महबूब के साथ नजर सानी की है, दौर हुआ है। जिब्रील ने आका को सुनाया, आका ने जिब्रील को सुनाया, महबूब ने घड़े वाला जो लिख के डाला गया था, ये पत्तों के ऊपर, कागजों के ऊपर, गत्तों के ऊपर, शानों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर निकाल के उसकी नजर सालिस करके फिर उसको दे दिया। पूरी दुनिया मद्दे मुकाबिल तहरीरें लेके आई, कच्चे घड़े ने जीत ली, नदियां चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा ना मिला। किताबे पाक आज अगर तेरे मेरे हाथ में है तो ये उन सब तन की मेहनतों का नतीजा है कि जिन्होंने मारे खा के, थप्पड़ खा के, लहूलुहान होके, हिजरतें करके, कोयलों पे लेट के, सूलियों पे चढ़ के और जिस्म चिरवा के, कान कटवा के, अंग अंग कट गया, लेकिन अल्लाह की किताब में एक जबर जेर या पेश का भी फर्क नहीं आने दिया। इसे कुरान पाक कहते हैं और इसको जमा करने वालों को सब तन पाक कहते हैं। हजरात, जाइए दुनिया की जो भी पाकीज़गी है लेके आइए। अगर हया देखनी है तो जनाबे उस्मान देखो। अगर अपने लफ्जों पे कायम रहने देखना है तो जनाबे अबू मरसद अल गनवी को देखो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जमीआ। आए, कहने लगे, आका माजी में कुछ करते थे, माजी में कुछ करते थे, काम ये होता था कि जो भी होता सामान चुरा लेते, उठा लेते। कहा मेरा कलमा नहीं पढ़ा? कहा आका कलमा पढ़ा है, दिल से नहीं पढ़ा, दिल से पढ़ा है। बस वो माजी याद आ रहा था, आपसे जिक्र कर दिया, मैंने दिल में नहीं रखा। जो बात सामने आई, महबूब ने कहा बहुत अच्छे, चलें आपको एक काम बताते हैं, तेरी माजी की वो सोच भी पूरी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। मक्का जाओ, कितना सफर था? आज 420 किलोमीटर मोटरवे का रास्ता। मक्का जाओ। आका जाता हूं, क्या करूं? कहा मक्के की जेल में हमारे साथी कैद हैं, उनको चुरा के ले आओ। 13 फुट ऊंची दीवार थी मक्के की जेल की उस वक्त। हामी भरी यारो, मन साफ हूं तो ऐसे तो सानू इतने रात को कह दो जा दूध ले आ, बाप बेटे को कहता है तो हमें मुश्किल हो जाता है। गोलियां ला दो, प्रॉब्लम हो जाती है। 420 आज का रास्ता मोटरवे पे, कल क्या होगा? वो जिगजैग, वो सहरा, वो पहाड़, वो वीराने, वो उजाड़, वो बेयाबान। गए, मक्के पहुंचे, जहां रहते थे वहां पुराने महल्लेदारियां भी थी। इनाक बोली, कहां चले गए थे? इतने दिन इंतजार कर करके मर गई, भूल गया याराने को, पुरानी दोस्तियों को। चलें, जहां भी थे आए हो तो चलते हैं घर। पता है जवाब क्या दिया? पाकीज़गी हो तो ऐसी, किसी तन को ले लो। यारो, आज बातें करने वाले उन तनों के नाम पे लगे हुए इश्तिहारात को फाड़ने वाले, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआमले में अपने दिल को तंग करने वाले, जरा अहबाब सोचे तो सही। आज इस तरह की सोच शहर लाहौर में एक औरत दावत दे, सारे इस हमाम में नंगे होने को तैयार होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों, वफा, ईमान, इस्तिकामत, यकीन, तवक्कुल, अल्लाह के रास्ते के ऊपर गामजन रहना। कहा बीबी अपना काम कर, मैंने जिस पाक हस्ती का कलमा पढ़ा है उसने मुझे इस गंदगी में लिथड़ने की इजाजत नहीं दी है। जवाब आया होगा आज के लोगों की तरह, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जानती हूं अबू मरसद तू कैसा है, तेरे बाजी सारा मेरे सामने है। कहा बीबी माजी की बातें नहीं कर, हाल को देख, मेरा हाल वो नहीं, बदल चुका,
کلمہ پڑھ چکا، کسی کے ادارے میں جا چکا، داخلہ لے چکا اور تربیتیں ہو چکی، پاکیزگیاں مل چکی، میں ایک مشن پہ ہوں، تم ملی تو جشن نہیں چلے گا۔ جشن کہا پھر سوچ لے، ایک آواز لگے گی، شہر والے نکلیں گے، تیرے ٹکڑے دکھیں گے، کہا جو ہوتا ہے تو کر لے، جو مجھ سے ہوا میں کروں گا۔ اس نے آواز لگائی، جناب ابو مرثد گندگی سے بچنے کے لیے دوڑے، اور لوگوں پاکیزگی ہو تو ایسی، تن ہو تو ایسا، من ہو تو ایسا، سوچ ہو تو ایسی، دل ہو تو ایسا، یقین ہو تو ایسا۔ دوڑے ایک غار میں چھپے، مکے والے نکل آئے، چلو پکڑتے ہیں۔ جدو ایداں دا ہلا گلا ہوئے، انعام لگا ہوئے تا بابے بھی جوبن پکڑ جاندے ہیں، پوت کی پتا میرے ہاتھی آ جاوے۔ دو بابے ایک دوجے نو سہارا دیندے نس پے، دوجے نو کہندا یار کھلو، مینوں لگدا شوگر دی تکلیف سی ادو، اس دور میں نہیں پتا ہوگا لیکن تھی شوگر کی، کہندا یار میرے کول تا موت نہیں ڈک ہوندا، یار ایک منٹ ٹھہری میں پیشاب کر لاں۔ وہ ایتھے ہی بہ جا، کتھے چلے ہیں؟ اسی غار کے دھانے پہ بیٹھ کے دھوتی اٹھائی، پیشاب کنٹرول نہ ہوا، دھار لگی اور سیدھا پیشاب جناب مرثد الغنوی ان کے سر پہ گیا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! گندگی سے بچنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ زہری غلاظت تو برداشت کر لی، لیکن زنا کی دلدل اور گندگی کو برداشت نہیں کیا ہے۔ یارو یہ تن ابھی بھی پاک نہیں، تو پھر بول پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ آپ دنیا کی جو بھی غلاظت ہے اس کا نام لے، پوری زندگی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو ڈھونڈ، اگر وہاں مل جائے تو مجھے کہنا، اگر نہ ملے تو پھر کہا کر کے سب تن توحید پاک، وہ توحید والے تو سب تن میں توحید، تو وہ سب تن پاک۔ کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ طیبہ نے، ارے تجھے کیا پتا کلمہ کیا ہوتا تھا؟ یہ تو کلمہ انہوں نے پڑھ کے اپنے پریکٹیکل سے سکھا کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جنہوں نے اوائل میں بنایا، سیکھا، سوچا اور زندگیوں پہ مارے کھائی، ہجرتیں کی، وطن چھوڑے، جنم بھومیاں چھوڑی، پاکیزگی اور طہارت کے لیے، اسلام اور ایمان کے لیے۔ تو کہتا ہے آج وہ پاک نہیں۔ ایمان کو دیکھو تو 6 پاکیزگیاں ان پہ، رب کے اوپر ایمان کی پاکیزگی، فرشتوں پر ایمان کی پاکیزگی، کتابوں جیسے نصاب کے ایمان کی پاکیزگی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک ہستی کے سینے لگنے والے، اور لوگوں آخرت پہ یقین کی پاکیزگی، اور تقدیر اور قسمت اور ایمان اور مقدر اور نصیب کی پاکیزگی۔ حضرات اسلام میں نماز جیسی پاکیزہ اداؤں کے ساتھ پاک، زکوٰۃ دے کر کے پاک، روزہ رکھ کر کے پاک، حج کر کے یوں نکلیں آج تو حج کرے تو ایسے پاک ہو جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر پاک ہے۔ وہ 1.25 لاکھ تن میرے محبوب کے ساتھ حج کریں، لبیک اللہم لبیک بولیں، محبوب کے ساتھ چلیں، آقا کی زیارت کریں، میرے محبوب کے ساتھ رمی جمار کریں، طواف آقا کے ساتھ کریں، محبوب کے ساتھ جو ہے وہ جا کر کے وہاں پہ عرفات میں ٹھہریں، وہاں پر وقوف کریں، راتوں کو مزدلفہ میں آرام کریں، دن کو آ کر کے رمی جمار کر کے آقا کے ساتھ قربانیاں کریں، بال میرے محبوب کے ساتھ مونڈیں۔ اور یارو میرے محبوب کی پاکیزہ سنگت میں رہ کے وہ پاک نہیں، تو میں حج کر کے آ جائیں تو پاک ہیں۔ ذرا ضمیر کی عدالت میں فیصلہ رکھنا، پتہ چلے کہ کون پاک ہے کون نہیں۔ حضرات یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا کوئی پہلو چھیڑا جائے تو انشاءاللہ پاکیزہ نکلے گا۔ اس لیے آج کی یہ کانفرنس ان بھائیوں کے لیے خصوصی دعوت کہ جو کہتے ہیں جی 5 تن پاک ہیں۔ بھائیو یہ 5 تن میرے محبوب کی ذات سے جڑے ہوئے، ویسے آج میرا حق بنتا تھا کہ اس 5 تن کو بھی ذرا بڑھاؤں کہ لوگوں نے کیسے یہاں تک محدود کر دیا ہے۔ میرے محبوب کے ساتھ جڑے ہوئے تن 5 تو نہیں تھے، میرے آقا کے تن کے ساتھ جڑے ہوئے میرے محبوب کی بیویوں کے 13 تن 11 آپ نے سنے، ان میں ایڈ کیجئے سیدہ ریحانہ کو اور سیدہ ماریہ قبطیہ کو رضی اللہ عنہن جمیعہ، میرے محبوب کے بیٹے قاسم کا تن جن کی وجہ سے ابو القاسم
آپ کے بیٹے عبداللہ کا تن جن کی وجہ سے طیب و طاہر، آپ کے بیٹے ابراہیم کا تن، آپ کی بیٹی زینب کا تن، محبوب کی بیٹی ام کلثوم کا تن، سیدہ رقیہ کا تن، اور لوگوں میرے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا تن، میرے محبوب علیہ السلام کے، پھر ان کے آگے نواسوں کے تن، ذرا لے تو صحیح، جناب زینب کے جو ہے شوہر، ان کے ساتھ جناب ابو العاص کا تن، اور سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کے ساتھ جناب عثمان کا تن، اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ جناب علی المرتضی کا تن، پھر ان کی آگے اولاد میں سے حضرت زینب کی بیٹی امامہ کا تن، اور ان کے بیٹے علی کا تن، محبوب کے ساتھ فتح مکہ میں پیچھے بیٹھے ہوئے علی ابن ابی العاص کا تن، امامہ سجدے میں محبوب کے اوپر بیٹھی ہوئی، تن کے ساتھ لگا ہوا تن، پھر آپ سجدے لمبے کر دے اٹھے نہیں، اس تن کو جو ہے پاک کیوں نہ کہا گیا؟ حضرات جناب عثمان کے بیٹے جناب عبداللہ کا تن، اور پھر جناب علی المرتضی کے بیٹے حسن کا تن، حسین کا تن، محسن کا تن، زینب کا تن، ام کلثوم کا تن، حضرات یہ سب کے سب تن، اور پھر آگے میرے محبوب کے کزنوں میں چلیے، ان کے تن، پھوپھیوں کے بیٹے ان کے تن، پھوپھیوں کے بیٹے کلمہ پڑھنے والے ان کے تن، محبوب کی پھوپھیاں کلمہ پڑھنے والی ان کے تن، میرے محبوب کے چچے اور تائے ان کا تن، ان کی آل اور اولاد کا تن۔ اگر میں انہی کو گنتا چلا جاؤں تو 60 سے اوپر یہ تن بن جاتے ہیں، پھر ان کو گودوں میں بٹھانے والے تن۔ ارے تو اس برتن میں کبھی کھانا نہیں ڈالتا جو پاکیزہ نہیں، تو اس گلاس میں پانی نہیں ڈالتا جو صاف نہیں، محبوب نے حسن و حسین کو ایسے ہی ان کی گودوں میں دے دیا تھا۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ حضرات قرآن کا مطالعہ کرنا، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تلک یہ سب تن پاک ملیں گے، اور جتنی غلاظتوں کا ذکر ہوگا یہ ان سے پاک، جتنی اچھائیاں صفائیاں ستھرائیاں ہوں گی یہ ان کے اوصاف ہوں گے۔ آئیے ان کے بارے میں اپنے ذہن صاف کر کے ان کے احوال، ان کی زندگیاں، ان کے تراجم پڑھیں۔ اللہ میرے اور آپ کے معاملات کو اس دنیا میں بھی اچھا رکھے، اگلے جہان میں بھی اچھا رکھے۔ ہم ان کے ساتھ آج اپنے دلی محبت دے کے یہاں سے جائیں تاکہ کل قیامت کے دن ان کا ساتھ ملے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔